کہانی کا عنوان ہے وہی پرانا سکول۔ گاؤں کے کنارے نیم کے درختوں میں گرا وہ پرانا سرکاری سکول اب بھی وہیں تھا، بس دیواروں کا رنگ اڑ چکا تھا اور صحن میں کھیلتی آوازیں خاموش ہو گئی تھیں۔ سلیم جب برسوں بعد اس گاؤں میں داخل ہوا تو اسے لگا جیسے وقت اچانک الٹا چل پڑا ہو۔ مٹی کی وہی خوشبو، کچی سڑک اور دور سکول کی چھت، سب کچھ ویسا ہی تھا، بس وہ خود بدل چکا تھا۔ سلیم پڑھا لکھا تھا، شہر میں نوکری کرتا رہا، مگر اس کی جڑیں اسی گاؤں میں تھیں۔ وہ ایک ادنا ذات کے گھر پیدا ہوا تھا، باپ مزدور اور ماں گھریلو عورت۔ غربت نے اسے جلد بڑا کر دیا تھا، مگر علم نے اسے خاموش وقار عطا کیا تھا۔ اسی سکول میں، اسی مٹی پر اس نے پہلی بار زندگی کی سب سے حسین مسکراہٹ دیکھی تھی۔ سلمیٰ گاؤں کے چودھری کی بیٹی تھی، اعلیٰ ذات، کشادہ گھر، الگ رکھ رکھاؤ، مگر بچپن میں یہ سب معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی کلاس میں ایک ہی بینچ پر بیٹھتے تھے۔ سلیم تختی پر حروف بناتا اور سلمیٰ انہی حروف کو کاپی میں سجاتی۔ ماسٹر جی سوال پوچھتے تو سلیم جواب دیتا اور سلمیٰ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتی رہتی۔ وہ مسکراہٹ سلیم کے لیے انعام ہوتی۔ محبت نے ان سے اجازت نہیں لی تھی۔ وہ چپکے سے آہستہ آہستہ سکول کے بستے میں، لنچ کے وقفے میں اور امتحان کے ڈر میں پروان چڑھی۔ گاؤں کے کنویں کے پاس بیٹھ کر پڑھتے ہوئے سلیم نے ایک دن کہا تھا، سلمیٰ، میں بڑا ہو کر ماسٹر بنوں گا۔ سلمیٰ نے معصومیت سے پوچھا، اور میں؟ سلیم نے نظریں جھکا کر جواب دیا، تم میری زندگی کا سبق ہو۔ یہ جملہ سلمیٰ نے عمر بھر سینے میں سنبھال کر رکھا۔ وقت مگر ظالم ہوتا ہے۔ 8ویں جماعت کے بعد سلمیٰ کو شہر کے ایک مہنگے اسکول میں بھیج دیا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے سلیم کو اپنی آخری کاپی دی، جس کے آخری صفحے پر لکھا تھا، پڑھتے رہنا سلیم، شاید کبھی پھر ملیں۔ ملنا مگر آسان نہ تھا۔ سلیم نے محنت کی، تعلیم جاری رکھی، شہر جا کر نوکری کی۔ اس نے ذات کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، مگر سماج نے ہر موڑ پر اسے یاد دلایا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ ادھر سلمیٰ کی دنیا اور تھی، اعلیٰ ذات، بڑی محفلیں، رشتوں کی قطار، مگر اس کے دل کے ایک کونے میں وہی سکول، وہی بینچ اور وہی لڑکا بسا رہا۔ ایک دن اس کے والد نے فیصلہ سنایا، ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ سلمیٰ نے ہمت کر کے پوچھا، ابو، اگر میں انکار کر دوں؟ جواب میں خاموشی تھی، پھر ایک سخت جملہ، ہماری ذات میں انکار کی گنجائش نہیں۔ سلمیٰ نے شادی کر لی، مگر دل نہیں دیا۔ سلیم کو خبر ملی تو اس نے صرف اتنا کہا، اچھی زندگی ہو اس کی۔ سال گزرتے گئے۔ سلمیٰ ایک سنسان ازدواجی زندگی گزار کر بیوہ ہو گئی اور سلیم تنہا رہ گیا، کبھی شادی نہ کر سکا۔ محبت نے دونوں کو کسی اور کا ہونے نہیں دیا۔ بڑھاپے کی دہلیز پر قسمت نے ایک بار پھر انہیں آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ ایک شہر کے اسپتال کی راہداری تھی۔ سلیم اپنے دوست کو دیکھنے آیا تھا اور سلمیٰ کسی مریض کے ساتھ۔ نظر ملی تو وقت رک گیا۔ سلیم، سلمیٰ، آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں بھر آئی تھیں۔ دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئے، جیسے برسوں پہلے سکول میں بیٹھا کرتے تھے۔ زندگی نے بہت دیر کر دی، سلمیٰ نے کہا۔ سلیم مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں صدیوں کی تھکن تھی۔ شاید ہمیں وقت سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ ملاقاتیں شروع ہو گئیں، فون پر باتیں، پرانی یادیں، ادھورے خواب۔ ایک دن سلمیٰ نے دھیمی آواز میں کہا، سلیم، اگر اب ہم ایک ہو جائیں۔ سلیم خاموش ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں سلمیٰ،
مگر میرے پاس صرف دل ہے، دنیا نہیں۔ انہوں نے پھر بھی ارادہ کیا، سوچا کہ اب ذات، سماج، لوگ سب پیچھے رہ جائیں گے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ سلیم کی طبیعت بگڑنے لگی، برسوں کی محنت اور تنہائی نے جسم کو توڑ دیا تھا۔ ایک شام اس نے سلمیٰ کو فون کیا، آج سکول کے پاس سے گزرا تھا، نیم کا درخت اب بھی وہیں کھڑا ہے۔ یہ اس کی آخری بات تھی۔ اگلی صبح سلمیٰ کو خبر ملی کہ سلیم اس دنیا سے جا چکا ہے۔ وہ دیوانہ وار گاؤں پہنچی۔ سکول کے صحن میں وہی بینچ، وہی خاموشی، سلیم کی قبر نیم کے درخت کے نیچے تھی۔ سلمیٰ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ہم پھر بھی ایک نہ ہو سکے سلیم۔ ہوا نے نیم کے پتے ہلائے جیسے کوئی جواب دے رہا ہو۔ اس نے سلیم کی دی ہوئی پرانی کاپی قبر پر رکھ دی۔ آخری صفحے پر وہی جملہ تھا، تم میری زندگی کا سبق ہو۔ سلمیٰ نے آنکھیں بند کیں اور آہستہ سے کہا، اور تم میری آخری دعا۔ نیم کے درخت کے نیچے دو قبریں اب ساتھ ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہی تو کہا جاتا ہے، کچھ محبتیں شادی نہیں مانگتی، ان کے لیے بس عمر بھر کا درد کافی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، چینل دل کہانی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو دل میں اتر جائیں، جذبات جگا دیں اور دیر تک یاد آتی رہیں، تو یہ چینل آپ ہی کے لیے ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں اور ہر روز سنیں وہ کہانیاں جو دل میں نقش ہو جائیں۔